والعصر، اور قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر قائم رہے۔ سورہ عصر قرآن مجید برہان رشید کی مختصر ترین مگر جامع صورت ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے مگر اپنے اندر وہ معنوی حسن رکھتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں لو تدبر الناس علی هذه السورہ لواسعتهم، اگر لوگ قرآن کی اس صورت میں غور و فکر اور تدبر کر لیں تو محض چھوٹی سی صورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ امام راضی نے یہاں عصر کے 4 معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی زمانہ ہے، لیکن زمانہ خاص ہے، وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو اب ترجمہ یوں بنے گا کہ محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اس دور کا جو انسان تھا وہ نقطہ کمال پر تھا، نقطہ عروج پر تھا، اس کی انسانیت باقی تھی۔ ان الانسان لفی خسر، محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اب آج کا جو انسان ہے وہ تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں نے پوری کائنات کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے، زمانہ میرا محتاج ہے، ستاروں پر کمندے میں ڈال رہا ہوں، چاند کی چھاتی پر قدم میں رکھ چکا ہوں، سمندر کی تہوں میں اتر چکا ہوں، کہاں وہ گھاس بھوس کے چوپڑے اور کہاں آج عالی نصب کوٹھیاں ہیں، کہاں کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں، اور آج اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، اور کہاں پیوند لگا کپڑا اور آج اتنے لباس ہیں کہ پہننے کی باری نہیں آتی۔ تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، لیکن اللہ واو قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ یہاں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے۔ اگر آج کا انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے تو اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر آج کا انسان سمندر کی تہوں میں اتر رہا ہے تو اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے، تہوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ جس ترقی کی، جس عروج کی کہانی سنا رہا ہے، حقیقت میں یہ اس کا عروج نہیں ہے، انسانیت کا زوال ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہاں خسارہ انسانیت کا ہے۔ اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں میں تو اڑ رہا ہے لیکن گھر لیٹی ہوئی بوڑھی ماں کی اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سمندر کی تہوں میں تو اتر رہا ہے لیکن قریب ہمسائے کی اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس کی انسانیت تو ختم ہو چکی ہے۔ کیا آج بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا؟ کیا آج بیٹا جو ہے وہ باپ کا گریبان نہیں پکڑ رہا؟ تو فرمایا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں خسارے کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو خسارہ ہے اس سے مراد انسان کی سانسوں کا خسارہ ہے۔ انسان کی جو سانسیں ہم لمحہ بلمحہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، یہ سانسیں جو ہے موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہے۔ وہ سمرقند کے بازار میں ایک شخص جو برف بیچ رہا تھا اور پھٹے پر رکھ کر آواز لگا رہا تھا کہ اے لوگوں مجھ سے برف خرید لو، اگر تم نے مجھ سے برف نہ خریدی تو مجھے پروفٹ تو کیا ہونا ہے، میرا اصل زر، اصل قیمت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ برف ایک ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پر نہ آئے تو پورے کا پورا مال جو ہے وہ خسارے میں جاتا ہے۔ تو وہ شخص آواز لگا رہا تھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں نے اس برف والے کو دیکھا تو مجھے اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح برف کا جو گاہک ہے وہ وقت پر نہ آئے تو قطرہ قطرہ کر کے برف پگھل جاتی ہے، تو انسان کی جو سانسیں چل رہی ہے یہ بھی برف کے قطروں کی طرح ہے۔ اگر آج ہم ان سانسوں کے بدلے نیک عمل نہیں کریں گے تو یہ سانسیں جو ہیں ہمیں موت کی طرف لے جائیں گی اور ہمارا پھر اس صورت میں خسارہ ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان جو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، حقیقت بات یہ ہے کہ انسان چھوٹا ہو رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوئی آج 50 پلس ہے، کوئی 60 پلس ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں،
نہیں، حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ کسی کی 2 سال باقی ہے، کسی کی 1 سال باقی ہے، کسی کے چند لمحے باقی ہیں، کسی کے چند سیکنڈ باقی ہیں۔ تو فرمایا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیسری آیت میں فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اچھا عمل بھی ضروری ہے۔ ایمان کا جو حسن ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان تو ہے لیکن ایمان والے کام نہیں ہے، مسلمانوں والے اعمال ہمارے نہیں ہے۔ تو فرمایا کامیاب وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کریں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر پر قائم رہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔